بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ساری انسانیت کی وحدت کی علامت ہے۔ اس کی تعمیر کی مختصر تاریخ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج اور آیت مبارکہ ہے 26ویں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ اور جب، بَوَّأْنَا مقرر کر دی جگہ، لِإِبْرَاهِيمَ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان جگہ، البیت گھر کی، اللہ یہ کہ آپ نہ تشرک شرک کریں بھی میرے ساتھ شیئن کچھ بھی، وطہر اور پاک کریں بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر فرما دی کہ آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ابتدا میں ہی بڑا پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں، ھذا فیہ تقریع و توبیخ لمن عبد غیر اللہ واشرک بہ من قریش فی البقعۃ التی اسست من اول یوم علی توحید اللہ وعبادتہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اس میں دراصل ایک زجر و توبیخ ہے، ڈانٹ ہے ان ظالموں کے لیے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں،
اور قریش جو کہ شرک کے راستے پر چلتے تھے کہ ایک ایسا زمین کا ٹکڑا جس کی بنیاد پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر رکھی گئی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی اس جگہ کی طرف، اور وہاں پر پہنچا دیا اور حکم دیا کہ آپ نے یہاں پر میرا گھر بنانا ہے۔ اور پھر اسی مناسبت سے ایک حدیث بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے جو کہ صحیح بخاری میں 3366 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آقا سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے کہا پھر؟ فرمایا بیت المقدس۔ میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کس قدر مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ اور اسی مناسبت سے پیچھے سورہ آل عمران کی آیت 96 اور 97 گزر چکی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں تھا، بابرکت ہے، اور یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں واضح آیات ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ سورۃ البقرہ کی 125ویں آیت مبارکہ ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے آپ نے پاک کرنا ہے۔ معزز خواتین حضرات، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام مجاہد بن جبر اور امام قتادہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تشرک بی شیئا، فرماتے ہیں کہ دراصل بیت اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مرکز ہے، کہ بیت اللہ کی اساس اور بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ رکھی طواف، اور طواف کی یہ انفرادیت ہے معزز خواتین حضرات کہ سوائے بیت اللہ کے یہ کسی جگہ کا جائز نہیں ہے، بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف جائز نہیں۔ طواف کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے قیام کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ نماز کے اگلے حصے رکوع اور سجدے کا ذکر فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر طواف کو رب کائنات نے مقدم کیوں رکھا؟ اس لیے کہ یہ کائنات کی منفرد ترین عبادت ہے، جبکہ نماز کسی جگہ پر بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور نماز کا پھر آگے رکوع اور سجدے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کا سبق تفسیر ابن کثیر تک محدود، رب کائنات نے توفیق دی تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اسی آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ رات 12 بجے تازہ ترین اسباق کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائیں۔ فرقہ واریت سے بالا تر آپ کا یہ اپنا چینل خالصتاً کتاب و سنت کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے۔ عقیدے، عبادت، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی موضوع ہو تو آپ انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔
آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔